بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک مرتبہ پھر القرآن مرشدن میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ آج کا ٹاپک جیسے کہ آپ نے تھمبنیل میں تو دیکھ ہی لیا ہوگا کہ باطنی آنکھ کی نشانیاں اور تھرڈ آئی کا روحانیت کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ تو باطنی آنکھ کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ اس پہ میں نے بہت سارے ویڈیوز بنائے، لیکن اصل میرا مقصد صرف یہی ہے کہ اس کو جتنا ہو سکے آسان کر کے آپ تک بات کو واضح کروں۔ دیکھیے، باطنی آنکھ، باطنی مطلب ایک چیز ظاہری ہوتی ہے، ایک باطن کی جو چھپی ہوئی ہے۔ آپ کی ظاہری آنکھ وہ ہے جو کچھ دیکھ رہی ہے سامنے۔ اس کا بالکل سمپل سمجھے نا، اس کو اتنا مشکل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایک چیز آپ کی ظاہری آنکھیں ہیں جو کیا دیکھ رہی ہے، ابھی آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا اس دنیا میں جو بھی آنکھوں سے دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں، یہ آپ کی ظاہری آنکھ ہے۔ اور ایک اندر کی آنکھ ہوتی ہے جسے ہم انٹیوشن پاور کہتے ہیں، جسے ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن میں اتنی روحانی طاقت ہوتی ہے کہ ان کو پہلے سے ہی چیزیں محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہیں، یا پھر ہم ایسا کہیں کہ اس کا ایک روحانیت کے ساتھ اس طرح تعلق ہے کہ جب انسان کو چیزیں سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں، زندگی کو آپ سمجھنے لگیں، حقیقت اور معرفت کی طرف جب آپ چلے گئے، شریعت سے اسٹارٹ لیا، پہلے شریعت مطلب آپ نے قانون پڑھے، آپ نے علم حاصل کیا، اس کے بعد پھر طریقت، اس پہ عمل کیا طریقت پہ، اس کے بعد جب آپ حقیقت اور معرفت کی طرف جب جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی باطنی آنکھ کھل گئی ہے۔ اب آپ بات کریں گے ہم نشانیاں کیا ہیں۔ باطنی آنکھ کھلنے کی سب سے بڑی اور سب سے واضح نشانی یہ ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ آپ کچھ نہیں، آپ کی کوئی حیثیت نہیں۔ آپ اس دنیا میں آئے ہیں، جب آپ اپنے آپ کو اس دنیا کے باقی چیزوں کے ساتھ جب کھڑا کریں گے تو آپ کو دو رزلٹ آئے گی، یا تو آپ کہیں گے میں سب کچھ ہوں، یا تو آپ کہیں گے میں کچھ بھی نہیں۔ اب میں سب کچھ ہوں یہ بھی ایک مقام ہے، اور اگر میں کہوں کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں تو یہ بھی بہت اعلیٰ مقام ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں باطنی آنکھ کی نشانیاں ہیں۔ اب میں سب کچھ ہوں، یہ ذرا کہنا عجیب لگتا ہے شریعت کے حوالے سے، جیسے منصور الحاج نے کہا انا الحق، اور اس کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، سولی پہ لٹکا دیا گیا، کاٹا گیا، بڑے تکلیف دہ اس کو جو ہے وہ سزا دی گئی۔ ایسے بہت سارے ملامتی صوفی ہیں، جیسے حضرت بایزید بستامی، انہوں نے کہا کہ میری شان سبحانی ما شانی، میری سبحانی، میری جو کچھ ہے سبحانی ما اعظم شانی، میری ہی تعریف ہے اور میں ہوں عظیم ہوں۔ اب یہ علامتی ہیں۔ ایسے لوگ سرمد لا الہ، سرمد نے کہا لا الہ بس، الا اللہ نہیں کہا، اس لیے اس کو شہید کیا گیا۔ تو ایسے بہت سارے گزرے ہیں۔ اسی کے ساتھ پھر جنید بغدادی جیسے لوگ بھی گزرے ہیں، جنہوں نے منصور کو یہ کہا کہ میں نے تو پورا سمندر پی لیا اور میں اپنے آپ کو سنبھالا ہوا ہوں، تم نے عشق کا ایک گھونٹ پیا ہے اور راستوں پہ تم انا الحق کے نعرے لگا کے پاگلوں کی طرح گھوم رہے ہو۔ خیر، واپس آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ دیکھیے جناب، سیدھی سی بات ہے، جو کچھ انسان جب اپنے آپ کو، اپنی حیثیت کو سمجھ لیتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، اور جب اپنی انا کو ختم کر دیتا ہے، اس کے بعد ہی اس کی پہلی نشانی یہ ہے وہ اس کی انا ختم ہو گئی، اس لیے ہی اس کی باطنی آنکھ کھل گئی ہے۔ اس کو اب سمجھ میں آ گیا کہ اس دنیا میں کچھ نہیں رکھا، اس کو
ہر چیز چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اس کو حقیقت نظر آتی ہے. ہم تو چھوٹی چیزوں کی طرف دیکھتے ہی نہیں. سورج کا اگنا، سورج کا غروب ہونا، چاند کا نکلنا، ایک بیج سے، چھوٹے سے سینٹی میٹر کا بیج ہوتا ہے سیڈ، اس سے اتنے بڑے بڑے درخت نکلنا، بادل بننا، ایک سمندر سے بادل جب بخارا اٹھتے ہیں اور بادل بننا، اور بڑی بڑی اونچی اونچی ہمالیہ کی چوٹیوں پہ جا کے سنو ہو کے برسنا، بارش ہو کے برسنا، پھر وہ پانی یہاں تک واپس آنا سمندر تک، ایک ہوائیں چلنا. اور وہ ہوائیں آپ کی ایک پل کے لیے سوچیں کہ وہ آکسیجن جو ہے اگر وہ ایک منٹ کے لیے بند ہو جائے، ختم ہو جائے تو انسان مر جائے. یہ آکسیجن چل رہا ہے، ہمیں پانی مل رہا ہے، ہم کھانا کھا رہے ہیں، ہماری نرشمنٹ ہو رہی ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ہم دھیان ہی نہیں کرتے. ہم صبح کو اٹھتے ہیں تو ہمارے ہاتھ، ہمارے انگلیاں کام کر رہی ہوتی ہیں، ہمارا جسم کام کر رہا ہوتا ہے، ہم بالکل نارمل ایک موت کی کیفیت سے نکل کے پھر نارمل ہو جاتے ہیں. ہم اس کی طرف دھیان ہی نہیں دیتے. وفی انفسکم افلا تبصرون، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اپنے اندر دیکھو نشانیاں. وفی انفسکم، تمہارے اندر نشانیاں ہیں، افلا تبصرون، اگر تم اس کو سمجھو، نظر کرو. لیکن ہمیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمیں انسپائر نہیں کرتی. ہمیں انسپائر کرتی ہیں، ہم دیکھتے ہیں جہاز اڑ رہا ہے، ہم دیکھتے ہیں موبائل ہے. آج کل کا جو زمانہ ہے اس حساب سے یہ چیزیں بھی اللہ کے ہی طرف سے ہیں. یہ یاد رکھیے، ایسا نہیں کہ یہ انسان نے خود گڑھ لی. انسان خود کیا ہے؟ انسان خود کچھ بھی نہیں. تو جو علم انسان کے پاس آج موجود ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے دیا ہوا ہے. اچھا، دوسری نشانی، پہلی نشانی تو وہ اپنی انا ختم کر دے گا. دوسری نشانی یہ ہے کہ اس کو اپنے آپ پہ آنکھ کھلے گی. مطلب وہ اپنے اعمال دیکھے گا کہ میں کیسا چل رہا ہوں. پہلے اس کی سوچ اچھی ہوگی، پھر اس کا لفظ اچھا ہوگا، اس کا بولنا اچھا ہوگا. پہلے سوچ، پھر بولنا، اور تیسرے نمبر پہ عمل. ان تین چیزوں پہ وہ چلے گا. ایسا نہیں ہے کہ آپ کی باطنی آنکھ کھل گئی، آپ سمجھ رہے ہو کہ مجھے اب جن، بھوت، پریت، آتما یہ نظر آئیں گی. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ کے عمل میں آپ کی باطنی آنکھ کا پتہ چلتا ہے. یہ میں بات بالکل کلیئر وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ انسان کے عمل میں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کے پاس کون سا علم ہے. ایسا ہرگز نہیں کہ دھواں اٹھ رہا ہے اور اب تعویذ کر رہے ہیں، آپ کہتے ہیں میری باطنی آنکھ کھل گئی، میرے پاس پہلے روحانیت تھی، اب روحانیت ہے نہیں، میں پریشان ہوں، پہلے میرے پہ مجھے جو ہے نا وہ چیزیں نظر آتی تھی. یہ ساری سائیکولوجیکل باتیں ہیں، ان کو سائیڈ پہ رکھیں. ہم ذرا حقیقت کی طرف آنا چاہتے ہیں. میں آپ کا دھیان اصل حقیقت کی طرف لانا چاہتا ہوں کہ ٹرم کو سمجھیں، چیزوں کو سمجھیں. جس دن چیزوں کو سمجھنا شروع کریں گے تو بات بڑی سادی سی ہے، اتنی مشکل ہے بھی نہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کلیئر فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. یہ قرآن بڑا آسان ہے، یہ ذکر بڑا آسان ہے، کوئی ہے ذکر لینے والا؟ لیکن ہم نے اس کو اتنا مشکل بنا دیا. کہتے ہیں قرآن پڑھیں گے تو یہ ہو جائے گا، ملحد ہو جائیں گے، فلاں ہو جائیں گے. بڑا آسان ہے، سادی سی زبان، سادی سی باتیں، سیدھی سیدھی چیز کہی ہوئی ہیں کہ یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا. تو آپ کے عمل، آپ کی سوچ، آپ کی باتوں سے پتہ چلے گا کہ آپ کی آنکھ، باطنی آنکھ کھلی ہے یا نہیں کھلی. باقی جو چیزیں ہیں ساری فضول ہے. اپنے آپ کو ہوش میں زندگی گزاریں، اپنے آپ کو ہوش میں لے کے آئیں، بے ہوشی میں زندگی نہ گزاریں. ایسا کچھ بھی نہیں. پردے کے پیچھے جو کچھ ہے وہ حقیقت ہے. اس حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور وہ حقیقت تب ہی آپ کو معلوم ہوگی جب آپ اپنی نفس پہ کنٹرول کر لیں گے، اپنے آپ پہ کنٹرول کر لیں گے. جب آپ اس دنیا سے جو آپ کی غلط قسم کی جو روشیں ہیں، جو آپ کی غلط قسم کی جو اس دنیا کے ساتھ ایک کنیکشن ہے، اس کو جب آپ کٹ کریں گے اور صرف ضرورت کے مطابق زندگی گزاریں گے، تو وہ باطنی آنکھ، وہ جو ایک ایسی کائنات جو آپ کو نظر نہیں آ رہی، وہ آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گی. اور جس دن وہ چیزیں نظر آ جائیں گی تو پھر آپ کی زندگی میں وہی تبدیلیاں آئیں گی
جن کا میں نے آج ذکر کیا. آج یہ بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں. میں تو مسلم ہسٹری کے حوالے سے آپ سے بات کر رہا ہوں. ایسے بہت سارے بڑی ہستیاں گزری ہیں. گوتم بدھ ہیں، زورسٹر ہے، اس کے علاوہ مہاویر ہیں، لاؤزی تنگ ہیں، یہ لاؤزی ہیں. تو یہ وہ بڑی بڑی ہستیاں ہیں جن کا میں نام لے رہا ہوں. یہ کوئی چھوٹے لوگ نہیں ہیں. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے رستہ یہ لیا کہ اس زندگی میں صرف ہم ضرورت کی جو چیزیں ہیں ان کو استعمال کریں گے. باقی رکھنا اپنے نفس کو، وہ جو کھانا کھلاتے ہیں ہم کہ میرے پاس اتنے پیسے ہونے چاہیے. اگر آپ کے پاس ایک گاڑی آئی تو کہیں گے بڑی گاڑی ہونی چاہیے. گھر آیا تو گھر بھی ہے، لیکن کہ سوچ یہ ہے کہ اور بھی بڑا گھر ہونا چاہیے. گھر ہے نا، گاڑی بھی ہے، لیکن کہہ رہے نہیں اور ہونی چاہیے. کھانا کھا رہے ہیں، نہیں آج اچھا کھائیں گے. پانی ہے، نہیں پانی جو ہے نا مجھے ٹھنڈا چاہیے. بالکل مختلف ہر چیز ہے، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ چیز کم ہے، اس سے بہتر چاہیے. بہتر سے بہتر کی تلاش ہمیں غلط اور گندی سے گندی خبیث چیزوں کی طرف لے کے جاتی ہے. جس دن آپ میں یہ آپ کو ڈسکریج نہیں کر رہا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنے آپ کو اپنی حدیں رکھیں. جو کچھ اللہ نے دیا اس پہ شکر کر کے زندگی گزاریں. جو کچھ ہے اس پہ زندگی گزار کے دیکھیں. سکون کی زندگی گزر جائے گی، بڑا مزہ آئے گا. انجوائے کر کے انشاءاللہ اپنی یہ جو جرنی ہے یہ بھی مل جائے گی. باطنی آنکھ بھی کھل جائے گی، حقیقت کا بھی پتہ چلے گا، اور مرنے کا بھی سکون آئے گا. اصل بات ہے کہ جب یہاں سے ٹرانزیکشن ہو، یہ جسم جب ہم چھوڑیں تو خوشی خوشی چھوڑیں. ایسا نہ ہو کہ کہیں نہیں. اکثر وہ کبیر داس کا ایک دعا ہے، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ جب ہم اس دنیا میں قدم بڑھو سب ہنسے ہم روئے. جب اس دنیا میں ہم قدم بڑھو سب ہنسے ہم روئے. ایسی کرنی کر جاویں سب روئے ہم ہنسے. کہ جب ہم آئے تھے اس دنیا میں، بچے تو میں رو رہا تھا، ہم رو رہے تھے، ہمارے والدین ہمارے وہ خوش ہو رہے تھے. لیکن یہاں سے ہم جائیں تو ہم ہنسے، جگ روئے. ایسا کام اللہ تعالیٰ ہم سے کروا دے. میری یہی دعا ہے کہ مجھ سے، آپ سے، سب سے ہم ایسے کام کریں کہ جب اس دنیا سے اس جسم کو چھوڑیں تو خوشی خوشی اس طریقے سے جیسے بڑے بڑے آدمیوں نے چھوڑا، بڑی بڑی ہستیوں نے، مہاتماؤں نے اس جسم کو ہنستے ہوئے الوداع کہا، روتے روتے نہیں گئے. یہاں پہ تو لوگ اتنی دولت اکٹھی کر لیتے ہیں کہ وہ اپنی ایڑیاں رگڑتے ہیں مرنے وقت. تو کیا ہوگا؟ اتنے پیسے کون کھائے گا؟ اور ان کے پیسے، ان کی جب کمائی ہوئی دولت دوسرے چاٹ لیتے ہیں. امید کرتا ہوں باطنی آنکھ کے حوالے سے جو بھی باتیں کی ہیں ان کو آپ اگر صحیح طریقے سے سنا ہے، اگر اس ویڈیو کو آپ صحیح طریقے سے سن رہے ہو، تو مجھے ایسا لگ رہا ہے، میری اپنی ایک چھوٹی سی کوشش ہے یا ایک چھوٹی سی سوچ ہے کہ میں سمجھتا ایسا ہوں کہ باتوں کو اس طریقے سے سمجھاؤں تاکہ سادہ طریقے سے چیزیں واضح ہو جائے. اور امید یہی ہے کہ بات سمجھ میں آئی ہوگی. پھر بھی مجھے ایک بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اگر آپ مجھے اس حوالے سے ویڈیو دیکھتے ہوئے آپ مجھے کمنٹ کریں گے کہ آپ کو سمجھ میں آیا یا نہیں. اگر مجھے آپ بتائیں گے تو میری حوصلہ افزائی ہوگی. انشاءاللہ ہم دوسری چیزوں کی طرف بھی جائیں گے، دیکھیں گے، دوسری ٹرمنالوجیز پہ بھی بات کریں گے. مجھے آج تک کے لیے ہی میرے خیال میں بہت ہے. ویڈیو زیادہ لمبی ہوتی جا رہی ہے. اگر اچھی لگی تو لائک کرنا، شیئر بھی کریں، اور دوستوں کو بھی بتائیں، کمنٹ بھی کریں، اور جو بھی سوال ہو کریں. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ نگہبان.